السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ روٹین والی ویڈیوز نہیں ہیں، ویکلی ہاروسکوپ کے لیے آپ کو ابھی نئی ویڈیوز ضرور ملیں گی اس ہفتے، لیکن اس والی ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو اس خوشی کی خبر کے بارے میں اطلاع دی جائے جو اس سال اب تقریباً جتنے دن اس سال کے باقی ہیں اس میں میسر رہے گی۔ یہ دوہری خوشی کا دن ہوگا اصل میں، اور یہ ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ یہ دوہری خوشی کا دن ہوگا۔ 12 اگست کو ایک تو عید الاضحیٰ ہوگی، سبھی اپنے طرز پر عید منا رہے ہوں گے۔ عید خوشیوں کا ایک تہوار ہے بہرحال، اور مذہبی نوعیت کی بھی ایک چیز ہے، بٹ ایٹ دا سیم ڈے 12 اگست کو 2019 کو جوپیٹر اس سال اپنی ریٹروگریشن پوری کر کے ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور اس کے ڈائریکٹ ہونے سے یہ جو خوشیاں ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کی خوشیاں، چاہے وہ عید کی خوشیاں یا زندگی کے ادر شعبوں کی طرف سے آپ کو جو خوشیاں ہیں، ان میں گروتھ آنی ہے۔ ہر ستارے پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا ہے، سوائے ایک ستارے کے جن کے ہاں یہ 12ویں گھر میں ہے، یا ان کے ہاں بھی کوئی یہ نیگیٹو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا امپیکٹ مٹیریل طرز کا نہیں ہے، اسپرچول طرز کا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بیان کر دوں، تھوڑی ٹیکنیکل نیوزز ہیں، وہ جو پروفیشنل اسٹرالوجرز ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں اسٹرالوجی کے، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ پھر جنرل پیپل کے لیے بھی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اور جوپیٹر کے اب جو اگلے دن 5 مہینے یا کچھ دن باقی ہیں، وہ اب آپ کے لیے کافی مفید ہونے جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل نیوز یہ ہے دوستو کہ جوپیٹر ہر ہاؤس میں 13 مہینے تقریباً رہتا ہے، مطلب 1 سال تقریباً ہر ہاؤس میں گزارتا ہے۔ اس 1 سال میں سے 5 مہینے ریٹروگریڈ چلتا ہے، اور اس ریٹروگریشن سیزن میں کیونکہ وہ کمزور حالت میں ہوتا ہے، رجت حالت میں ہوتا ہے، تو وہ لک فیکٹر جو ہمیں جوپیٹر کی کسی ہاؤس میں اپیرنس کی وجہ سے فریلی مل رہا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے ڈیورنگ دیٹ رجت، ڈیورنگ دیٹ ریٹروگریشن سیزن، اور جب وہ دوبارہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں دوبارہ اپ گریڈ ہونے لگتی ہیں، دوبارہ میسر آنے لگتی ہیں، آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، خوشیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ خوشیاں کس نوعیت کی، ابھی وہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ دوسری خبر جو ٹیکنیکل ہے وہ یہ، اور یہ میری 16 ایئر ایکسپیرینس بیسڈ ریسرچ ہے، کہ ہماری لک میں ٹریش بن نہیں ہوتا، ڈسٹ بن نہیں ہوتا۔ اگر وہ 5 مہینے ریٹروگریڈ چلا ہے اور ہماری کچھ خوشیاں رک گئی ہیں تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، مطلب ختم نہیں ہو جائیں گی، واپس لوٹیں گی، ڈیلے کا شکار ہو جائیں گی، 5 مہینے رکی رہیں پھر واپس آ گئیں، بٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ دوسری ٹیکنیکل نیوز یہ ہوگی۔ تیسری ٹیکنیکل نیوز یہ ہے کہ جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور نالج، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور لک فیکٹر، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور بلیوز، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور سیونگس، Jupiter is representative of your achievements, pleasure levels, and اسی طرح سے جو ان چیزوں سے جیسے ریزروز بنیں گے تو ان ریزروز کی وجہ سے جو اگلی خوشیاں ملتی ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتی۔ نالج ڈیولپمنٹ، قوت حافظہ بھی، اور ایسی نالج کہ آپ اسے اپنے سکسیس کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے اسے یوز کر پائیں گے، تو جوپیٹر اس طرح ریپریزنٹیو ہے۔ سب سے بڑی ٹیکنیکل نیوز، جو چوتھی ٹیکنیکل نیوز تھی جو مجھے ایز اے اسٹرالوجر، ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، کہ جوپیٹر اپنے ہی ہاؤس میں ریٹروگریڈ تھا۔ یہ ان یوزول ہے۔ عمومی طور پر جوپیٹر کسی اور ہاؤس میں، اگر جیسے سب ستاروں کے لیے مختلف جگہوں پر ریٹروگریڈ ہی تھا، لیکن وہ بذات خود فرسٹ ہاؤس آف سیجیٹیریس میں تھا۔ تو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اب سیجیٹیریس کو 12 اگست سے ملنے جا رہا ہے وہ ہے ان کی رجحان زندگی سے ریلیٹڈ۔ سو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ہر ہاؤس میں یہ کس طرح کا بیہیویئر دے رہا ہے، اور اس بیہیویئر کی وجہ سے سٹارز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی سنیں گے ان کا جو سٹار ہے اس طرز کا انہیں فائدہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا اسینڈنٹ جو سیجیٹیریس ہے، یا جن لوگوں کا سن رائزنگ جو تھا، سن بورن جو تھا وہ اگر سیجیٹیریس ہے، تو دونوں صورت میں یہ والی جوپیٹر کی پوزیشن ان کے لیے اپلیکیبل ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں فرسٹ ہاؤس سے۔ سو فرسٹ ہاؤس میں یہ ہے سیجیٹیریس کے لیے، سیجیٹیریس کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے
लक फैक्टर इन्हेंसमेंट तो आएगी ही आएगी, वो 40% है अप्रॉक्सीमेटली, जिससे अब वो जो काम भी करेंगे, अगर वो पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करके 60% खुशियाँ हासिल करते थे, अब उतनी ही मेहनत करके वो 100% खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ये नॉलेज का स्टार है, इसलिए इस नॉलेज का यूज़ वो अपनी शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए, अपनी अपीयरेंस डेवलपमेंट के लिए कर पाएंगे। उनका एतमाद, सैजिटेरियस का एतमाद 12 अगस्त से डबल या कम से कम 40% इन्हेंस होने जा रहा है। उस एतमाद में बिलीव्स भी बढ़ेंगे, वो जो काम कर रहे होंगे उस पर उन्हें बड़ा यकीन होगा, मजहबी जोश और जज्बा भी उनके अंदर पाया जाएगा, और वो जिस तरह के भी एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं उस तरह का एतमाद भी उनमें डेवलप हो जाएगा। वो अंदर से हेजिटेशन और ग्रे एरिया से बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा जो काम भी करेंगे फर्स्ट हाउस में, क्योंकि जुपिटर सेविंग्स का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो उनको कामयाबी जो मिलेगी वो सेफ रहेगी, आगे यूज़ कर सकेंगे, डाउनफॉल में यूज़ कर सकेंगे। और इसी तरह की दीगर कामयाबियां, जैसे किसी मिशन का, किसी फ्लॉप मिशन का फुलफ़िल हो जाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में से है। और लीडिंग रोल्स पर रहना, रिस्पेक्ट लेवल इन्हेंस होना, इख्तियारात में इजाफा होना, ये भी उनके लिए एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। 23 दिसंबर तक तो ये फुल फॉर्म में चलेगी। चेंज आए कि सैजिटेरियस के दीगर प्लैनेट्स उन्हें थोड़ा थोड़ा टीज़ कर रहे हैं, जो कि फिर 24 अगस्त तक सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस जुपिटर की खुशी के एवज़ जो आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं वो मैंने बयान करी। अब ये सेकंड हाउस में है स्कॉर्पियोज के लिए, ये नेक्स्ट सिचुएशन है। अब मैं एक और यहाँ छोटी सी बात बोल दूँ, ये भी टेक्निकल न्यूज़ में से है। हर हाउस में जुपिटर 13 महीने रहेगा। तो सैजिटेरियस के लिए जो 2019 साल था, इसमें पूरे साल में ये फर्स्ट हाउस में रहा, 5 महीने रेट्रोग्रेड रहा। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये कि दोबारा सैजिटेरियस के पहले घर में ये वाला जुपिटर 13 साल के बाद आएगा। अब वो दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, हर हाउस में एक एक साल रहते हुए पूरा चक्कर काट के 13 साल के बाद पहले घर में आएगा। सो जो पर्सनालिटी लेवल की चीज़ें हैं, जो सेविंग लेवल की चीज़ें हैं, जो बिलीव लेवल की चीज़ें हैं, वो इसी साल इतनी ट्यून हो जाएंगी कि अगले 13 साल का फ्यूल होगा। अगर कोई एक्टिव सैजिटेरियस है और इस पॉइंट से फ़ायदा उठाना चाहता है, अगर कोई एक्टिव नहीं है तो सुस्त है, फिर उसके लिए क्या बहार और क्या ख़ज़ां, वो तो सब बराबर हो जाएगी। अब जब ये दूसरे घर में सैजिटेरियस के लिए फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा। जब 2020 में ये हाउस बदलेगा तो पहले घर से निकलकर दूसरे घर में जाएगा, तो दूसरे घर में भी ये मुस्बत ही है। इस तरह हम लोग जब जायचा, पर्सनल जायचा बना रहे होते हैं, इस तरह हम जज कर लेते हैं कि अगले कितने साल इसे पॉजिटिव मिलेंगे, इस बंदे को, इस जायचे के हामिल आदमी को कितने अगले साल पॉजिटिव मिलेंगे। वो जो हम पर्सनल जायचा बनवाने की एडवाइस करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपको अपने प्रोजेक्ट कितने साला शुरू करने चाहिए, कब तक पूरे कर लेने चाहिए, कौन सा ईयर पीक ईयर होगा, मनी मेकिंग ईयर कौन सा होगा, अथॉरिटी मेकिंग ईयर कौन सा होगा, और रिलेशनशिप का ईयर कौन सा होगा। ये सब इसी तरह की पोजीशन ऑफ स्टार, स्पीड ऑफ स्टार से पता चल जाता है। खैर, ये भी एक टेक्निकल न्यूज़ थी। अब दूसरी खबर स्कॉर्पियोज़ के लिए। स्कॉर्पियोज़ के यहाँ ये सेकंड हाउस में है, एंड यू नो सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ अचीवमेंट्स, रुपए पैसे की अचीवमेंट। और इस अचीवमेंट में रुपए पैसे जो कारोबार वाले लोग हैं उनको भी, और जो जॉब पेशा लोग हैं उनको भी। और प्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत अच्छी हो जाती है, तो जो हालात ज़िंदगी हैं वो भी मुस्बत चलेंगे। स्कॉर्पियोज़ अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद मनी मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने में ट्रबल हो रही थी। अब 12 अगस्त को जब जुपिटर उनके सेकंड हाउस में 13 साल के बाद आया तो जनवरी के महीने में था, फिर 5 महीने रेट्रोग्रेड रहा, अब दोबारा डायरेक्ट हुआ है। तो सेकंड हाउस स्कॉर्पियोज़ के लिए अब इसको ये मुज़य्यन करेगा। स्कॉर्पियोज़ की नॉलेज, स्कॉर्पियो का आर्टिस्टिक एबिलिटी, स्कॉर्पियोज़ की अटेंशंस, ये सब डाइवर्ट होंगी अब मटेरियल एडवांटेजेस के लिए। वो बहुत तेज़ी से कोशिश करेंगे कामयाबियों के हसूल के लिए। अगर वो करें तो अच्छा भी है, कामयाबी होगी भी, मुयस्सर आएगी। 40% डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। बल्कि अगर मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ रिजर्व्स आप जनरेट करने में कामयाब हो गए, कुछ अथॉरिटीज़ जनरेट करने में कामयाब हो गए, तो रिजर्व्स एंड अथॉरिटी अदरवाइज़ कामयाबियों की वजह बनने लगती है।
زندگی کی آسانیوں کی وجہ بننے لگتی ہے، کیونکہ جوپیٹر کی اٹینشن زیادہ تر لک فیکٹر سے ریلیٹڈ ہوگی۔ جس اسکارپیو کو بھی لک ملے گی وہ دھیان ضرور دے گا روپے پیسے کے حاصل کرنے میں، دولت مندی حاصل کرنے میں، ویلتھ حاصل کرنے میں، اور بہرحال وہ زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں کہ اپنے اس سیکٹر کو، اگر ایک اچھی ہوائیں چل پڑی ہیں، اگر موسم بہار آ گیا ہے روپے پیسے کی تکمیل کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو اختیار بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تھرڈ ہاؤس کے، یہ تھرڈ ہاؤس میں ہے، یہی جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا لیبراز کے لیے تھرڈ ہاؤس میں۔ لیبرا ایک لبرٹی والے، ایک آرٹسٹک ابیلٹی والے، اور پھر تھرڈ ہاؤس عزیز و اقارب کا گھر، لبرٹی بھی ملے گی، عزیز و اقارب کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی۔ جوپیٹر کے تھرڈ ہاؤس میں ہو جانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ڈیولپمنٹس آئیں گی، لیبرا فیملی کی طرف زیادہ مائل رہیں گے۔ جن لوگوں کا واسطہ لیبرا سے پڑے گا وہ دیکھیں گے کہ وہ انہیں ایک فیملی ممبر کی طرح ڈیل کریں گے۔ لیبرا دوسروں کے لیے بہت وارم ہارٹڈ ہو رہے ہوں گے، بہت تیزی سے ان کے لیے کامیابیوں کی کوششیں، لوگوں کے لیے کامیابیوں کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اپنی ذات کے لیے بھی اس لک فیکٹر کو یوز کریں گے رسپیکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ لوگوں کے لیے جب وہ انتظامات کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، تو لوگ ان کے لیے محبت کا اظہار اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے۔ ورگوز کے لیے یہ چوتھے گھر میں، اینڈ فورتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف لگژریز۔ وہاں 40% لک لائن کا آ جانا آپ کی ریزروز کو بڑھا دے گا۔ آپ اگلی نسل کے لیے فکر مند ہونے لگ جائیں گے، اپنی اولاد کے لیے، یا جو لوگ اپنے ابھی اولاد والے نہیں ہیں، ابھی وہ خود اپنے کیریئر کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ گیجٹس، ہیوی اینڈ ایکسپینسو گیجٹس کو یوز کرنا پسند کرنے لگ جائیں گے ورگو 12 اگست کے بعد۔ اپنے اندر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے زندگی کے سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایون کھانا بھی مہنگا یا ذرا ہائی لیول کا کھانا شروع کریں گے، فوڈ بھی ایکسپینسو یوز کریں گے، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اینڈ اس کے علاوہ تمام ورگوز کے لیے گھر کی تزئین و آرائش اس وقت آن ہو جائے گی، ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی، نفاست کی طرف، سواری کے بدلنے کی طرف، پراپرٹی بنانے کی طرف، یہ ورگوز کے لیے 12 اگست سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کینسیرین کے لیے 6th ہاؤس میں ہوگا۔ 6th ہاؤس میں کینسیرین کے لیے یہ بڑی اچیومنٹ کی وجہ بنے گا۔ ویسے 6th ہاؤس از اے ہاؤس آف ہیلتھ، بٹ وہاں پر جوپیٹر صرف ہیلتھ ایڈوانٹیجز نہیں دیتا، تیسرے، چھٹے اور 9ویں گھر کے ایڈوانٹیجز دیتا ہے۔ اس ایڈوانٹیج میں کینسیرین رشتہ داروں کے قریب ہوں گے، مقدمہ اگر کسی کینسیرین پر تھا تو وہ ختم ہوگا، بیماری اگر کسی کینسیرین پر تھی تو وہ ختم ہوگی، قرضہ اگر کسی کینسیرین پر تھا تو وہ ختم ہوگا، تہمت تھی اگر کسی کینسیرین پر تو وہ ختم ہوگی، غصہ تھا اگر کسی کینسیرین میں تو وہ ختم ہوگا، ناراضگی کا پہلو ڈیولپ ہو گیا تھا، سٹبن ہو گیا تھا کوئی کینسیرین اپنی فطرت میں، تو جوپیٹر کے 12 اگست کو ڈائریکٹ ہونے سے اس کی سٹبن جو ٹربلز ہیں، سٹبننیس، وہ جو اڑ جاتا ہے بندہ، پھنس جاتا ہے کسی جگہ، سوئی اٹک جاتی ہے، وہ ریکور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ شہرت کا پہلو ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا۔ کینسیرین سرکاری جاب والے، ملٹری جاب والے اینڈ گورنمنٹ جاب والے اس جوپیٹر سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ 12 اگست سے 23 دسمبر تک کا یہ پیریڈ اختیارات کے اضافے کا ہے اور ایشوز کے خاتمے کا ہے۔ اگر سرکاری جاب پر تھے اور کوئی ایشو پروڈیوس ہو رہا تھا تو اس میں سے آپ نکلنے والے ہیں اور اچھی خاصی طرز سے نکل جائیں گے، اچھی خاصی اپنی مرضی کی طرز سے نکل جائیں گے۔ 7th ہاؤس میں ہے یہ جیمنائز کے لیے، تو جیمنائز کو 7th ہاؤس میں سڈن گینز دے گا، اور ان سڈن گینز کا جو رجحان ہے وہ 3 طرح کے شعبوں سے ہے۔ ایک تو جو لوگ شادی کا ڈیسیجن 12 اگست سے 23 دسمبر کے درمیان لیں گے، اسپیشلی اگر وہ میل ہوں تو انہیں بہت پڑھی لکھی بیوی ملے گی۔ جوپیٹر کے سیزن میں ایسا انٹلیکچول کنیکشن لائف پارٹنر کا جنریٹ ہوگا جو اس جوپیٹر کے مرہون منت ہوگا، اور وہ انٹلیکچول کمپینین آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ وہ آسانیاں صرف لک فیکٹر کی نہیں ہوں گی، اس کی ذاتی ذہنی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں سکھ پیدا کرے گی، جو فیمیل آپ کی زندگی میں آئیں گی ایز اے لائف پارٹنر۔ اور اگر کوئی فیمیل ہے اور اس کے 7th ہاؤس میں جوپیٹر ہے، ظاہری بات ہے اگر کوئی جیمنائی فیمیل ہے تو اس کے اندر شوہر کی محبت کا جذبہ یا فیملی کی محبت اور فیملی کی ویلفیئر کا جذبہ غیر معمولی طور پر بڑھ جائے گا، اور اس کا فائدہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ہوگا۔
بیوی کی طرف سے محبت اور شوہر کی طرف سے بیوی کو پذیرائی اگر ملے گی تو جھگڑے ختم ہوتے ہیں. تو اگر کسی پیئر میں کوئی ایک بھی جیمنائی ہے، مرد ہو یا عورت، اور اس کے 7th ہاؤس میں جوپیٹر آ گیا ہے، اب 12 اگست کو ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو ان کے ہاں اگر کوئی کشیدگی پائی جاتی تھی کسی ایک ٹاپک پر یا زندگی کے کئی شعبوں پر، اگر کوئی کشیدگی، ناراضگی یا کوئی پرابلم پائی جاتی تھی، تو اس کے ریزالو ہونے کے پورے چانس بنے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. دس از اے بگ نیوز فار جیمنائیز اسپیشلی. اس کے علاوہ کیا ہوگا، اس ستارے کے جیمنائی کے 7th ہاؤس میں آنے سے مرد ہو یا خاتون انصاف پسند ہو جائے گا. وہ حقیقی بات کرے گا، رکھ رکھاؤ سے نہیں کرے گا، حقیقی بات کرے گا اور حقیقت کا ہی ساتھ دے گا انصاف پسندی سے، میرٹس پر. اینڈ آخری چیز، قربانی دینے کا جذبہ، سیکریفائزنگ نیچر انہینسمنٹ آئے گی جیمنائز کے لیے. انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. ان کا یورینس اب 12ویں گھر میں چلا گیا، انہیں بڑی ضرورت تھی کہ انہیں کوئی سپورٹ کرے، اور جوپیٹر کی سپورٹ اب 5-7 مہینوں کے لیے انہیں اویلیبل ہے. 8ویں گھر میں یہ ہوگا ٹورس کے لیے. 8th ہاؤس میں یہ جو لوگ تھوڑی بہت اسٹرالوجی کی اویئرنیس رکھتے ہیں، 8واں گھر بیت الحادثات کہلاتا ہے، بیت النقصانات، بیت الامراض، بیت الخوف. اور ادھر جوپیٹر کا آنا حادثات کی شرح کو کم کر دے گا، خوف کی شرح کو کم کر دے گا، ڈپریشن ریڈیوز کرے گا، ڈپریشن ختم کرے گا. تو 8th ہاؤس میں جوپیٹر آپ لوگوں کے خدشات، اخراجات، حادثات، قرضہ جات، ان کو لو ڈاؤن کرے گا. اور اس کی وجہ سے جو ٹورینز ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ آسانی میں محسوس کریں گے، اور یہ 5 مہینے کی آسانی مطلب 23 دسمبر تک انہیں ملتی رہے گی. کریٹیو ٹورینز اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ نالج کا بھی سٹار ہے، اس لیے کریٹیوٹی میں تو نالج کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نالج کا تو بھنڈار لے کر آئے گا. پورا خزانہ آپ کی قسمت میں 5 مہینے کے لیے کھلنے والا ہے، جس سے راز سمجھ آئیں گے، آئی کیو لیول ڈیولپمنٹ آئے گی، میسیجز بڑے پازیٹیو آئیں گے، سراؤنڈنگ سے بڑی پازیٹیوٹیز لیں گے. سو اس پازیٹیوٹی سے ٹورینز، کریٹیو ٹورینز زیادہ مفید ہوں گے، لائک فیشن ڈیزائنرز، رائٹرز، فلم میکرز، ان کو بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹورنس کے ٹیلنٹ کو بھی اپ گریڈ کرے گا، اور اس ٹیلنٹ میں ڈیجا وو کانسیپٹ، ایک ایسی چیز، ایک ایسی ایکسٹرا سینسٹیو پوٹینشیل اس ٹورینس کے اندر کریٹ ہوگی کہ وہ راز سمجھیں گے، وقت کو رپیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. کبھی انہیں ایسا ضرور محسوس ہوگا 12 اگست سے لے کر 23 دسمبر کے درمیان کہ میں یہ والا ٹائم پہلے بھی کبھی دیکھ چکا ہوں، اور یہ جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو میسر آئے گا. ایریز کے یہ 9th ہاؤس میں. سو 9th ہاؤس تعلیم کا، اعلیٰ تعلیم کا، 9th ہاؤس مذہبی جوش اور جذبے کا، 9th ہاؤس اولاد کی فرما برداری کا، 9th ہاؤس اوورسیز ٹریولنگ کا، اینڈ 9th ہاؤس پلاننگ فار کیریئر کا. اور اس میں جوپیٹر کا آنا تو غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرے گا. بیرون ملک جانے والے ایریز اپنے اندر ایک فیسلٹی فیل کریں گے، بہت آسانی، آرام سے ایلیجبلٹیز اپنی کریٹ کر سکیں گے، انٹرویوز دے سکیں گے، کانفیڈنس لیول ہائی رہے گا، نالج لیول ہائی رہے گا، لک فیکٹر ہائی رہے گا، اور 9ویں گھر کی خوشیاں تسلسل سے 12 اگست سے لے کر 23 دسمبر تک ملتی رہیں گی. جو جتنی ایفرٹ کرے گا اسے اتنی مل جائے گی. اس کے علاوہ ذہنی کیفیت کا، کیونکہ یہ جوش اور جذبے کا گھر بھی ہے نا، ذہنی کیفیت کا پرسکون ہونا بھی ایکسپیکٹڈ ہے جوپیٹر کے 9ویں گھر میں ایریز کے لیے ہونے سے. اولاد کے ساتھ تعلقات کا اچھا ہونا، اچانک خوش بختی کی خبریں ملنا جوپیٹر کی وجہ سے، اور پھر اس کے علاوہ فیملی کی مدد حاصل کرنا، اور اعلیٰ تعلیم. طالب علموں کے لیے یہ والی پوزیشن، ایریز طالب علموں کے لیے جوپیٹر کی یہ پوزیشن بہت عمدہ ہے. ریزلٹس کے لیے بھی بہت عمدہ ہے کہ جب کوئی آپ کی ایگزامینیشن چیکنگ چل رہی ہوگی تو اس وقت بھی لک فیکٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. 12 اگست کے بعد تو کچھ آپ کو ایکسٹرا ریوارڈز مل جائیں گے، آپ کی پرفارمنس سے ہٹ کے، آپ کی پرفارمنس سے زیادہ. اور اگر کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ابھی ایگزام سے نہیں گزر رہا، اپنی قوت حافظہ کو یوز کر رہا ہے، اپنی کنسنٹریشن کو یوز کر رہا ہے، اپنے ارادوں کو، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یوز کر رہا ہے، تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو ایریز آر آلسو گیٹ 40% ایکسٹرا ریوارڈز فرام 12 اگست ٹل 23 دسمبر. پائسز کے لیے یہ 10ویں گھر میں، اور 10واں گھر ٹاپ ایریا ہے زائچے کا. سٹار ویل میں 10واں گھر ٹاپ ایریا ہوتا ہے، اور وہ کیریئر ایریا ہے. کیریئر کی تمام تر فیسلٹیز، آپ سیلف امپلائی ہیں تب بھی، مطلب اپنا کاروبار کرتے ہیں،
اور آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو بھی، دونوں صورتوں میں جوپیٹر کا آپ کے لیے ڈائریکٹ ہونا 10ویں گھر میں پائسز آپ کے سورس آف انکم لیول کو بڑھا دے گا. ایگریمنٹس زیادہ سائن ہوں گے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسی طرز کے ایگریمنٹ میٹنگ اپنی بڑھا دیجئے. پھر آپ کی نالج سے لوگ انسپائر بہت ہوں گے. سمجھیے کہ آپ ایک امپلائی ہیں، باسز کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہونے جا رہے ہیں، جوپیٹر کی وجہ سے آپ خوش بخت بھی ہیں، ایکسپریشنز بھی اچھا دے پا رہے ہیں، نالج بھی اچھی ہو رہی ہے. تو اندازہ لگائیں رسپیکٹ کتنی بڑھ جائے گی. کام کی جگہ پر لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کی نالج کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کی لک کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کی پرفارمنسز کو اپریشیٹ کریں گے. تو عزت والا، اسپیشلی مٹیریل سیکٹر کی عزت والا دور 12 اگست سے شروع ہو جائے گا، مطلب عید والے دن سے دوہری خوشی. اور پھر یہ آگے چلتا رہے گا 5 مہینوں کے لیے. اینڈ 11th ہاؤس میں یہ ہے ایکویریس کے لیے، اینڈ وہاں 11th ہاؤس از اے سڈن گین ایریا، دوستوں کی طرف سے آفر، گیٹ ٹو گیدرز کا ایریا ہے. وہاں پر جوپیٹر کا ہونا انعامی اسکیموں سے کامیابی کی طرف رغبت دلائے گا. کم محنت سے بڑے کمپٹیشن جیتنے کے چانس ایکویریس کے لیے پروڈیوس کرے گا. اور اس کے علاوہ ایکسٹرا ریوارڈز اچانک، مطلب توقع سے بھی بڑا اور بہت ہی بڑا ریوارڈ آپ کے لیے پیدا ہوگا. اسے دوسرے لفظوں میں اردو لینگویج میں چھکا لگنا کہتے ہیں. سو چھکا لگنے کے چانسز ایکویریس کے لیے، تو سب سے زیادہ لکی ایکویریس کے لیے اور سیجیٹیریس کے لیے ہوگا. سیجیٹیریس کے فرسٹ ہاؤس میں اینڈ ایکویریس کے لیے 11ویں گھر میں. کیپریکونین کے لیے 12ویں گھر میں ہے. یہ وہ واحد اسٹار ہے کہ جس جگہ یہ لیسٹ منیمم ریزلٹس دے گا، لیکن پھر بھی مثبت ہی ہے. اپوزیشنز کو کم کرے گا، چھپے ہوئے دشمنوں کو روکے گا، بدقسمتی کا وہ عنصر جو آپ کے لیے برائی پیدا کر سکتا تھا اسے منیمم کر دے گا. خواب سچے آئیں گے، اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملے گا، راز پتہ کرنے کی کسک اور تڑپ میں اضافہ ہوگا. تنہائی پسندی کی طرف بھی کیپریکونین رغبت کریں گے، لیکن اس کے تنہائی پسندی کا پہلو مثبت ہے. وہ روحانی طرز کی تنہائی ہوگی، وہ آئسولیشن، وہ ناراضگی والی نہیں کہ سب جاؤ اپنے اپنے کام کرو میں اکیلا بیٹھوں گا، وہ والی تنہائی نہیں. وہ والی تنہائی کہ جس میں وہ راز ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالات زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ اس طرح کا کوئی کیپریکون کرتا ہے اور یہ فکر مندی، یہ جو فکر انگیزی ہے، یہ پہلو اس کی میچورٹی میں اضافہ کرے گا. تو یہ برا تو نہ ہوا، ایک حد تک یہ پازیٹیو ہی ہوا. لیکن 12ویں گھر میں پھر بھی کیپریکونینز کو خوابوں کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی وجہ سے تھوڑی الجھن سی رہ سکتی ہے. وہ جو ذرا اسپرچول ٹائپ کے کیپریکونینز ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے. اوور آل اگر کیپریکونین کی اس ڈائریکٹ پوزیشن کو دیکھا جائے تو یہ خوشی، خوشحالی، نالج، آسانی، بگ ریوارڈز، اسپرچویلٹی، کیریئر اورینٹڈ اچیومنٹس، ان سب کے لیے یہ ایک پہلو پیدا کرے گا. اب اس سال پورے سال یہ ریٹروگریڈ نہیں ہوگا. اب دوسری خبر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایک ٹیکنیکل نیوز ہے. اب اس کے بعد پھر میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. یہ ویڈیو بہت لمبی میں بنا سکتا ہوں، اس کے ایک ہاؤس کے لیے ایک ویڈیو میں بنا سکتا ہوں پورے، لیکن صرف یہاں پر اوور ویو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی جب آپ اپنا انڈیویجول ذائچہ بناتے ہیں تو اس سے اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے، آپ کا سکسیس ریشو پتہ چل جاتا ہے، جوپیٹر آپ کو کتنا فائدہ دے رہا ہے، کتنا فائدہ دے سکتا ہے، آپ کو اس کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کی طرف جانا چاہیے، وہ آپ کو اپنے انڈیویجول چارٹ سے، آپ کی ڈیٹ، آپ کی ٹائم، آپ کی پلیس آف برتھ سے پتہ چلے گا. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ آپ وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں. اب 2 پریکاشنز دینا چاہتا ہوں. ایک خوشخبری تو سناؤں گا وہ ان ایڈوانس کہ کیپریکونین پریشان مت ہوئیے، آپ کے 12ویں گھر میں ہے. اس سال 12 سال کے بعد یہ 12ویں گھر میں داخل ہوا تھا. اب جب نکل جائے گا تو دوبارہ 12 سال نہیں آئے گا، اور اگلے سال تقریباً 4 یا 5 جنوری کو یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا. سو یو آر ان اے گولڈن سیزن اگین. بٹ ایکویریس کے لیے بری خبر ہے. ایکویریس کے لیے یہ اس سال 11ویں گھر میں ہے اور اگلے سال کی 4-5 تاریخ تک یہ ان کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا. تو ایکویریس آر ناٹ ٹو لکی ان 2020 اینڈ ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ 2020 میں ان کا سیٹن جو 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ چل رہا تھا وہ بھی ڈائریکٹ ہو گیا ہوگا، جوپیٹر بھی انہیں سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا، تو ان کے لیے ٹربل میکنگ زیادہ کرے گا. سیجیٹیریس کے لیے کیونکہ پہلے گھر میں ہے وہاں بھی پازیٹیو ہے، ابھی شخصیت کو فائدہ دے گا، اور پھر بعد میں سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا تو ان کو وہاں پر بھی فائدہ دے گا. اسکارپیوز کے لیے یہ سال منی میکنگ کا ہے. اگلے سال وہ آپ کے ہاں
اگلے 13 مہینے کے لیے 2020 والے جو 13 مہینے ہوں گے اس کے لیے وہ 3rd ہاؤس میں چلا جائے گا، وہاں عزیز و اقارب ٹائپ کے فائدے ملیں گے، پھر منی میکنگ کے لیے آپ کو پھر پر تولنے پڑیں گے، اسی سال کی ہوئی انویسٹمنٹس، اسی سال کی ہوئی سیڈنگز، اسی سال حاصل کی ہوئی جابز آپ کے کام آئیں گی، اگلے سال اور کوئی چیز پھر کام نہیں آئے گی۔ اگر اس سال آپ نے سستی کری، بیماری میں ٹائم گزارا، لاپرواہی میں ٹائم گزارا، بیکار ایجنڈاز پر کام کیا، خامخواہ ٹائم ضائع کیا، تو اگلے سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کی جھولی میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے تنبیہاً بول دیا، باقی پیشن گوئیاں دیگر سٹار سے دیگر انداز سے بنتی رہتی ہے، ایکسپیکٹ سے وہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے یہ ویکلی ہاروسکوپ کی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بھرپور انداز سے کوشش کری کہ میں جوپیٹر کی ڈائریکٹ پوزیشن کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ امید کرتا ہوں اس سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے سٹار سے ریلیٹڈ کچھ مفید معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ جب آپ کبھی اپنا انڈیویجول ذائچہ بنائیں گے، آپ کے اسینڈنٹ پر کیا تھا اور آپ کا جوپیٹر کہاں ہے، اس بات سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اوور ویو سے آپ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ رجحان، وقت کا رجحان، لک کا رجحان کدھر کو جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو زندگی کے فیصلے لینے میں آسانی کرے گی۔ میری ہمیشہ سے آپ سے ایک درخواست رہی ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں اس انفارمیشن کے بس چھوٹا سا فائدہ بھی حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ان ایڈوانس یہ ویڈیو آپ کو ابھی عید سے بہت پہلے ہی مل جائے گی۔ ان ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں۔ عید والے دن غریبوں کو، محتاجوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اس وقت ان کو یاد رکھنا یہ شکر گزاری کا ہی ایک پہلو ہے، خدمت گزاری کا ایک پہلو ہے۔ یہ ریوارڈ ضائع نہیں ہوں گے، وہاں پر جوپیٹر آپ کو بہت کچھ دے گا، ادھر سے آپ کی مذہبی جو فرض شناسی ہے، مذہبی جو جوش و خروش ہے، یہ آپ کو خیر اور برکت دے گا، دونوں مل کر آپ کی ترقی کی وجہ بنیں گے۔ اگلی ویڈیو اگلے آسٹرولوجیکل ایونٹ تک اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔